قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ آج جو ہے وہ ہم ذکر کریں گے. یہ نوجوانوں کا واقعہ ہے. نوجوانی کی عبادت اللہ کو کتنی پسند ہوتی ہے, جوانی کی عمر میں اللہ پاک اپنے بندے کو کتنا محبوب رکھتا ہے. ہم جوانی کی عمر کیسے گزارتے ہیں, اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لینے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب ہو چکا تھا. لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے. خصوصاً اس وقت اس زمانے کا ان کا جو بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا, یہ لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کرتا اور لوگوں کو کہتا کہ تم اللہ کو نہ پکارو, اللہ کے نبیوں کو نہ جو ہے وہ پکارو, تم بتوں کی پوجا کرو. اب یہ بڑا ظالم اور فاجر تھا اور لوگوں کو بت پرستی کرنے کا کہتا تھا. جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اسے یہ قتل کر ڈالتا تھا, کیونکہ بادشاہ تھا, حکومت تھی اس کے پاس, وجاہت تھی اس کے پاس. لوگ اس کے ڈر سے, اس کے خوف سے جو ہے وہ لرزاں اور ترزاں رہتے تھے. لیکن جو ایمان والے ہوتے, جنہیں اللہ پاک نے اسلام کی دولت عطا فرمائی ہوتی, وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے. اب اصحاب کہف یہ اس وقت کے کچھ اصحاب تھے جن کی تعداد کو بھی قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بیان کیا گیا. اصحاب کہف یہ شہر افسوس کے وہ شرفا اور وہ عزیز لوگ تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے, مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے پکی سچی نفرت کرنے والے تھے. ایمان والے تھے, بت پرستی کو نہیں مانتے تھے, اس سے بے حد بیزار تھے. دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزیر ہوئے. ایک غار کے اندر پناہ لے لی اور اس کے اندر جا کر سو گئے. 300 برس سے زیادہ کے عرصے تک وہاں سوئے رہے. یہ قرآن کا واقعہ کوئی کتابی واقعہ نہیں ہے, قرآن کی آیات کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا. 300 سے زیادہ برس کے عرصے تک اس میں سوتے رہے. اب حال کیا تھا, سنائیوں کیا تھا اس پورے واقعے کا, وہ یہ تھا کہ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ تو غار کے اندر چلے گئے. یہ صاحب ایمان جو تھے یہ غار کے اندر چلے گئے, کسی نے بتایا اسے. دقیانوس بے حد ناراض ہوا, بجائے اس کے کہ وہ ان کو وہیں پکڑ کر قتل کر دو, اس نے کہا غار کا دروازہ ہی بند کر دو. جب غار کا دروازہ بند ہو جائے گا تو یہ اندر خود ہی مر جائیں گے. اب جن کو اس نے حکم دیا تھا غار کا دروازہ بند کرنے کا, ان میں ایک شریف اور معزز اور اسلام والا شخص بھی تھا. وہ ان لوگوں سے پیار کرتا تھا. اب بادشاہ کا حکم بھی تھا اور بادشاہ کے حکم کی تکمیل بھی کرنی تھی. اس نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور دربار, اس نے جو غار تھا اس غار کو جو ہے وہ بند کیا. اب جب غار کو بند کیا, غار کی جو دیوار لگائی, اس دیوار کے ساتھ ہی اس نے ایک کتبہ لکھا. ایک کتبے کے اوپر جو ہے وہ تحریر کنہ کر دی, تحریر لکھی, اصحاب کہف کے نام لکھے, ان کا واقعہ لکھا اور پھر اسی کی ایک کاپی جو ہے اسی طرح کی ایک اور لکھ کر تختی وہ اس نے صندوق کے اندر جو ہے وہ درباری خزانے کے اندر جو ہے وہ محفوظ کر دی. اب واقعہ یہ ہوا کہ جب دیوار اس نے بند کر دی اور یہ جو اصحاب کہف تھے, جو اللہ پاک کے نیک بندے تھے جنہوں نے نیکی کی راہ کو اختیار کیا تھا, انہوں نے غار کے اندر پناہ لی تھی. جب دقیانوس بادشاہ کو یہ پتا چلا کہ یہ تو اب غار کے اندر ہے, اب سلطنتیں بدلتی رہیں یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا, یہ جب اس کی حکومت آئی, یہ جب تخت نشین ہوا, اس نے 68 سال تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی جو ہے وہ حکومت کی. اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت پر ایمان لانے کے منکر ہو گئے. اور لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ دوبارہ اٹھے, مرے اور پھر اٹھے اور پھر اسے زندہ کیا جائے, ایسا پاسبل نہیں ہے. اب جب اس طرح کا عقیدہ پھیل گیا اور یہ بادشاہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے والا تھا, جو بیدروس بادشاہ تھا, جو بعد میں کئی 100 سال بعد بادشاہ بنا, یہ جو ہے وہ اللہ کا نیک بندہ تھا, یہ بڑا بے قرار ہوا, اس کی بے قراری بڑی. یا اللہ تو مجھے کوئی ایسا معجزہ دکھا, یا اللہ تو مجھے کوئی ایسی بات دکھا جس سے میں اس بات کو ثابت کر سکوں کہ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ وہ مرنے کے بعد بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ وہ دوبارہ بندے کو زندہ کرے گا اور مرنے کے بعد اٹھ جانا, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, اس کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہو جائے لوگوں کا. اب یہ اس کی بے قراری
بڑھتی جا رہی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کر کے دعائیں مانگنے لگا، یا اللہ ایسی کوئی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو قیامت کا یقین ہو جائے۔ اب بادشاہ کی دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، اس بادشاہ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، اور اچانک بکریوں کا ایک چرواہا اس نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کو منتخب کیا جس غار کے اندر اصحاب کہف تھے، جس غار کے اندر اصحاب کہف نے پناہ لی تھی، اور وہ سو گئے تھے، گویا کہ وہ سوئے ہوئے، جیسے بندہ سو جاتا ہے وہ سوئے ہوئے، اور اس نے جب غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا، وہ جو دیوار تھی، جو دیوار کھڑی کی گئی تھی رکاوٹ کے لیے کہ غار بند ہو جائے، وہ دیوار گرائی، اور دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور دہشت سوار ہوگی کہ دیوار گرانے والے لرزہ برندام ہو کر وہاں سے بھاگ گئے، اور اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہوئے۔ اصحاب کہف جو 300 سے زیادہ عرصے تک یہاں سوئے رہے، وہ اللہ کے حکم سے وہاں بیدار ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے سے سلام و کلام کیا، نماز ادا کی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں میں سے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا، یملیخا جو ان کا ساتھی تھا، اصحاب کہف کے یہ نام ہے، اس یملیخا سے کہا کہ تم بازار جاؤ اور کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ جب وہ بادشاہ دقیانوس کے خوف سے یہاں آئے تھے، جب اسے باہر بھیجا یملیخا کو تو کہا کہ دیکھنا دقیانوس کس حالت میں ہے، اور دقیانوس کا ظلم و جبر کس قہر پر ہے، اور لوگوں کو کیسے وہ ڈرا رہا ہے، بڑا دھیان سے جانا کہ وہ تمہیں پکڑ نہ لے کہیں اور ہمارا پتہ نہ چل جائے۔ لیکن جب یہ باہر نکلتا ہے اور ایک نان بھائی کی دکان پہ جاتا ہے، باہر دیکھتا ہے کہ حالات ہی بدلے ہوئے، ہر طرف اسلام ہی اسلام، ہر طرف اسلام کے چرچے، مسجدوں میں اذانوں کی آوازیں۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ ابھی ہم غار کے اندر جب گئے ہیں، سوئے ہیں، اس سے پہلے تو یہاں ظلم و جبر تھا، دقیانوس بادشاہ جو تھا اس سے لوگ ڈرتے تھے، اب تو دہشت ہی ختم ہو گئی ہے۔ جب یہ نان بھائی کی دکان پہ گیا یملیخا، اس نے وہی جو سکہ اس کی جیب میں تھا، جو 300 سال پہلے اس کی جیب میں تھا، وہی سکہ اس نے جب نان بھائی کی دکان پہ دیا اور کچھ طلب کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا یار یہ کون سا سکہ تم لے آئے ہو؟ جیسے ہم 300 سال پرانی کرنسی لے کر سامنے آ جائے، بندہ کہ یہ کہاں سے نکال لیا آپ نے؟ اب جب یملیخا نے وہ سکہ دکھایا، وہ سکہ انہوں نے دیکھا، کہا یہ تو کوئی بندہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں خزانہ لگا ہے، شاہی دربار میں اس کو حاضر کیا جائے۔ جب شاہی دربار میں اس بندے کو، یملیخا کو، اصحاب کہف کا جو ایک شخص تھا، اسے جب حاضر کیا گیا تو اس نے اپنا واقعہ کچھ اس طرح بتایا کہ ہم تو دقیانوس بادشاہ سے ڈر کر اس غار میں پناہ لی تھی، دقیانوس بادشاہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا دقیانوس بادشاہ تو 300 سال ہو چکے ہیں، اس کی حکومت ختم ہوئے، ابھی تو بیدروس نامی کا شخص جو ہے یہ بادشاہ ہے، اور یہ تو حاکم اسلام ہے، یہ تو اسلام کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اب تو وہ کفر اور وہ کفر کا غلبہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ بڑا حیران و پریشان ہوا جب بادشاہ کے دربار میں گیا۔ اب جو بادشاہ بیدروس تھا، جب اس کے پاس یہ پہنچے یہ سارا واقعہ لے کر کہ یار یہ یملیخا جو ہے وہ غار سے نکلا اور یہ سکہ دکھا رہا ہے اور اس کے پاس کوئی حکومتی خزانہ ہے اور بڑی چیز اس کے ہاتھ لگ گئی ہے، اب جو بیدروس بادشاہ تھا وہ سمجھ گیا کہ اللہ پاک نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا دعا کی تھی بیدروس بادشاہ نے کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس نشانی سے میں لوگوں کو یہ ثابت کر سکوں کہ قیامت کا ایمان رکھے لوگ، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ اب یہ ظاہر بات ہے 300 سال تک سوئے رہے، 300 سال تک سوئے رہنے سے مراد یہ ہے کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو وہ سو ہی ہے نا، ایک طرح سے سویا ہوا اور مرا ہوا بندہ برابر ہوتا ہے۔ جب بیدروس بادشاہ نے یہ واقعہ سارا دیکھا، پھر وہی تختی جو اس وقت 300 سال پہلے بادشاہ دقیانوس کے دور حکومت میں جس شخص کو غار کا دروازہ بند کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ تختی کے جس تختی پر وہ ساری نشانیاں ظاہر تھیں، ان کے نام لکھے تھے، واقعہ لکھا تھا کہ یہ جو ہے وہ بادشاہ دقیانوس کے ظلم و جبر سے بچنے کے لیے، اپنا اسلام بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار کے اندر پناہ گزیر ہوئے تھے، اور اللہ پاک نے ان پر ایسا کرم کیا کہ یہ 300 سال تک وہاں سوتے رہے، اور سونے کے بعد ایسے اٹھے کہ جیسے رات کو سوئیں اور صبح اٹھیں۔ یہ اللہ پاک نے اپنی نشانی ظاہر فرمائی، اور پھر لوگوں کو ایک ایمان ہوا، لوگ ایمان جوگ در جوگ لانے لگے، اور جو برا عقیدہ پھیل چکا تھا وہاں پر کہ قیامت کا لوگ ایمان نہیں رکھتے تھے، ان لوگوں کے سامنے جب یہ واضح نشانی آئی، اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا، اور سورہ کہف کے اندر اس واقعے کو تسلی کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ہم قرآن کے مضامین کو پڑھیں نا تو قرآن کے مضامین کے اندر ہمیں یہ واقعات ملیں گے، اور یہ واقعات کوئی جھوٹے واقعات یا من گھڑت واقعات نہیں ہیں۔ آج بھی الحمدللہ
اصحاب کہف کا وہ مقام کہ جس مقام پر ان 7 اصحاب کی مزارات موجود ہیں، آج بھی موجود ہے، اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے ہم وہاں جائیں، تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان کی حفاظت کے لیے تھا، وہ اور یہ 7 افراد وہاں پر مدفون ہیں اور ان کا مزار شریف ہے۔ اور پھر اس وقت جو بیدروس بادشاہ تھا اس نے وہاں ایک عالیشان مسجد بنائی اور اس مسجد میں سالانہ طور پر ان کے عرس کا اہتمام کیا جاتا رہا اور کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ مقدس مقام بن گیا اور لوگوں کے لیے کھلی نشانی بنی کہ لوگ اس بات کا ایمان لائیں کہ مرنے کے بعد اٹھنے کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اور پھر جو دوسری اہم ترین اس واقعے سے ہمیں بات پتہ چلی کہ نوجوانی کی عمر میں، جوانی کی عمر میں ان لوگوں کو ایمان نصیب ہوا، ان لوگوں کو اللہ نے کیسی راہ دکھائی اور کیسے ان کے ذہن میں یہ چیز آئی، کیونکہ انہوں نے بچنے کی کوشش کی۔ جوانی کی عمر میں بندہ بچنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن بچ نہیں پاتا، اگر وہ صحیح کوشش کرے تو بچ بھی سکتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کوشش کی، سٹرگل کی، اللہ پاک نے ان کی کوشش کو قبول فرمایا۔ غار کے اندر اللہ پاک نے انہیں 300 سے زیادہ سال کے عرصے تک زندہ رکھا، گویا کہ یہ زندہ تھے، ابھی تو وہ ظاہر ہوئے۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ ثابت کیا کہ قیامت کا لوگ ایمان رکھیں، یہ نشانی ظاہر فرمائی۔ اور جوانی کی عمر میں جو عبادت ہے، حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کو جو سب سے زیادہ عمل مقبول ہے وہ جوانی کی عمر میں ہے۔